وہ پہاڑ جن پر کبھی نبی اترے، جہاں وحی نازل ہوئی، اور جو آج بھی اپنے وجود سے ہمیں اللہ کی طاقت کا احساس کراتے ہیں، وہ پہاڑ جن کے درمیان ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈتی ہوئی دوڑ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک ہر ایک مسلمان کو وہاں دوڑنے کی اجازت دے دی۔ وہی پہاڑ جس پر چڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہی پہاڑ جس کے اوپر طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ کے اوپر جا کر جو کشتی رکی، وہی پہاڑ جن کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر جا کر ہی اس غار میں بیٹھے جسے غار ہیرا کہتے ہیں، اور وہی پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اسلام کا پہاڑوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس دن کی جب یہ پہاڑ جو آج ہمیں اڑیگ اور مضبوط لگتے ہیں، اللہ کے ایک حکم سے دھول بن جائیں گے۔ ان پہاڑوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیسے یہ روئی کی طرح اڑتے نظر آئیں گے، کیسے یہ پگھل جائیں گے جیسے پگھلی ہوئی دھاتو۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا دے گی اور آپ کو اللہ کی قدرت کا وہ پہلو دکھائے گی جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جڑیے ہمارے ساتھ اس سچائی کو جاننے کے لیے جو آپ کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں ہمیں ایک بہت اہم نشانی بتائی گئی ہے۔ جب تم مکہ مکرمہ میں ٹنلز یعنی سرنگیں دیکھو گے اور وہاں بلڈنگز اتنی اونچی بنتی دیکھو گے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اونچی نظر آنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سبحان اللہ! آج اگر آپ دیکھیں تو مکہ میں واقعی ٹنلز بھی کھودی گئی ہے، سرنگیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور بلڈنگز بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ یعنی وہ نشانیاں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتائی تھی، آج پوری ہو رہی ہے۔ پھر حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ جب مومنوں پر بہت زیادہ آزمائش آئے گی تو ان کا سب سے بہترین ریفیوز یعنی پناہ گاہ جو ہوگی وہ پہاڑوں کی طرف پلائن کرنا ہوگا، یعنی پہاڑوں کی طرف جانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تاکید فرمائی تھی کہ جب فتنوں کا دور آئے تو شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر اپنے ایمان کو بچائے۔ اور پھر ایک اور بڑی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کی قوم، ایک ایسی خوفناک قوم جو صرف تباہی اور بربادی پھیلاتی ہے۔ آج بھی وہ کہیں سرنگوں اور پہاڑوں کے بیچ قید ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ اللہ کے حکم سے اس بیریئر کو توڑ دیں گے اور پھر وہ پوری دنیا میں دہشت اور تباہی مچائیں گے۔ مگر یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، وہ بیریئر تب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک ان کا لیڈر، ان کا سردار انشاءاللہ نہیں کہے گا۔ جیسے ہی وہ انشاءاللہ کہہ کر آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا اور وہ بیریئر ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ سبحان اللہ! کتنی عجیب اور حیرت انگیز باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ہی خوبصورت اور گہری بات بتائی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ النمل چیپٹر 27 آیت نمبر 88 کا ہندی ترجمہ۔ تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ یہ جمے ہوئے ہیں، ہل نہیں رہے، لیکن اصل میں یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی وہ کاریگری ہے، یہ قدرت ہے جس نے ہر چیز کو بڑے ہی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ بے شک اللہ ہر اس چیز سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ! یعنی جو پہاڑ آج ہمیں اتنا مضبوط، اتنا اٹل نظر آتے ہیں، قیامت کے دن وہی پہاڑ بھی بادلوں کی طرح ہلکے ہو کر اڑتے نظر آئیں گے، جیسے ہوا میں روئی اڑتی ہے اس طرح سے، جیسے بادل ہوا میں تیرتے ہیں ویسے ہی یہ مضبوط پہاڑ بھی ہلنے لگیں گے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس دن اللہ کی قدرت کے سامنے نہ کوئی طاقت ٹکے گی، نہ کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ اس پوری کائنات کی ہر چیز کو اس نے بڑے ہی نزاکت اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ہمارے ہر کام، ہر سوچ، ہر ارادے سے اچھی طرح واقف ہے۔ پیارے دوستو، اب ذرا غور کیجئے، جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ جو پہاڑ ہمیں اوپر سے دکھتے ہیں وہ اصل میں زمین کے اندر بھی بہت گہرے دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی جڑیں بہت گہری اور مضبوطی سے زمین میں پیبست ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہی مضبوط، بھاری، زمین کو تھامے رکھنے والے پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ! سوچئے، جو پہاڑ اتنے مضبوط اور فرم ہیں، اگر ان کا یہ حال ہوگا تو ہم انسان کس حال میں ہوں گے؟ کیسی خوفناک اور دہشت ناک ہوگی وہ گھڑی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہدایت دیتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اس دن نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت، نہ عزت، صرف اور صرف ہمارا ایمان اور نیک عمل کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آس پاس دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں جو سمجھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کیوں اتنے اہم ہیں۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ جب دجال کا فتنہ پھیلے گا تو مومنوں کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہوگی؟ اس کا جواب ہے پہاڑ، کیونکہ پہاڑ سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہے؟ صاف ہوا، صاف پانی، جڑی بوٹیاں، علاج کی انمول چیزیں جیسے گوجی بیری، شلاجیت اور ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں جو انسان کی طاقت بڑھانے والی، صحت مند بنانے والی ہوتی ہے۔ آج ان چیزوں کو بازار میں لاکھوں کروڑوں میں بیچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز اللہ نے پہاڑوں میں چھپائی ہے وہ دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتی۔ سبحان اللہ! پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو نیچرل جڑی بوٹیاں، اوشدھیاں اور خزانے ملتے ہیں وہ آج کی مہنگی سے مہنگی دوائیوں سے کہیں زیادہ نیوٹریشن اور طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو بنا کسی ملاوٹ کے بالکل پاک اور فطرت کے مطابق پہاڑوں میں رکھی گئی ہے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا فرمایا۔ چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 37 میں، دھرتی پر اکڑ کر مت چلو، تم کبھی بھی دھرتی کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ کبھی اونچائیوں میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ! یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، چاہے تم کتنے بھی بڑے بادشاہ بن جاؤ، چاہے کتنی بھی امیر یا مشہور سیلیبریٹی بن جاؤ، لیکن تم اللہ کی بنائی کریشنز جیسے پہاڑوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ اسی لیے یاد رکھو، جب بھی پہاڑوں کو دیکھو ان کو ہلکے میں مت لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جن سے ہمیں منرلز، میٹلز، صاف ہوا، صاف پانی اور صحت مند جڑی بوٹیاں ملتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر دنیا میں پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ بتاتے ہیں اگر جاپان جیسے لینڈ ماس کو ہٹا دیا جائے تو پوری دنیا کا سینٹر آف ماس بگڑ جائے گا، دھرتی کا گھومنا یعنی روٹیشن اسنتولت ہو جائے گا، مہاساگر یعنی اوشینز بے قابو ہو جائیں گے، پانی زمین کو ڈبو دے گا، موسم کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا اور ہر طرف بھوکمپ آنے لگیں گے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو انسانوں کو زمین کے اندر سے منرلز، میٹلز پانے کے لیے اور بھی گہرائی میں کھدائی کرنی پڑتی۔ سوچئے پہاڑ کتنے بڑے ٹریجر ہے، صرف دکھنے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے بیلنس کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اگر دنیا میں پہاڑ نہ ہوتے تو بارش سیدھے زمین پر تیزی سے گرتی، جس سے ہماری فصلیں، کھیتی باڑی سب تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرشمہ رکھا، بارش کو پہاڑوں کے درمیان سے نکالتا ہے جس سے پانی میں نرمی آتی ہے اور زیادہ سیلاب بھی نہیں آتے۔ سبحان اللہ! اب ذرا غور کرو، دبئی کا جو اتنا شاندار شہر بنا ہے، وہاں کے شیخ بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں کے پہاڑوں کو دیکھا تو کہا، انہی پہاڑوں کے بیچ سے پہلے پانی آیا کرتا تھا اور ان درمیانوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔
اسی ریسرچ کی بنیاد پر آج دبئی جیسی بڑی بستی ان پہاڑوں کے درمیان بسی ہے۔ یہ کوئی قصہ نہیں، حقیقت ہے۔ کتنی حیران کرنے والی بات ہے نا؟ اور یہی نہیں، اگر کہیں پہاڑ نہیں ہوتے تو آکسیجن لیول گر جاتا، فضا میں گھٹن ہوتی، ڈینجرس فورسز ایکٹیو ہو جاتی، والکینو یعنی آگ کے پہاڑ، جوالا مکھی جسے ہم کہتے ہیں، وہ پھٹنے لگتے، مطلب ایک تباہی کا منظر بن جاتا۔ تو پیارے دوستو، اب آپ سمجھ رہے ہو نا، ماؤنٹین، جبل یا پہاڑے، یہ سب ہمارے لیے کتنے بڑے خزانے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں، ہماری حدیثوں میں ان پہاڑوں کا ذکر کتنی دفعہ کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک بڑے پتھر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور زندہ نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے، اور انہیں بھی بتائیے کہ پہاڑوں، ماؤنٹینز کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، چاہے وہ قیامت کا منظر ہو، دجال کے ٹرائلز ہو، جناتوں کا رہن سہن ہو، یا یاجوج اور ماجوج کا فساد ہو، یا پھر وہ تمام اسلامک واقعات جو پہاڑوں کے درمیان ہوئے۔ ہر جگہ پہاڑوں کی بڑی گہری اہمیت نظر آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس کا پہلا پارٹ آپ جا کر دیکھیے گا، اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔